وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس کا نمبر 22-24، آیت نمبر 10 سے 12، حصہ چہارم. آج کا موضوع: کیا ہمارے اندر شرک و کفر کی تمام علامات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کی سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 10. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیزاری زیادہ بڑی ہوئی ہے. اذ تدعون الی الایمان، جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم انکار کر دیتے تھے. وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا عذاب سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا
ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ یہ دائمی عذاب تمہیں چکنا پڑے گا اس وجہ سے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس اب اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا جو سب سے بلند و بالا ہے۔ یعنی مضمون جاری ہے کافروں کا۔ کافر جب دوزخ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو تو میری بیزاری اس سے زیادہ تھی دنیا میں، اور آج بھی تم سے میں بیزار ہوں۔ کیوں کہ جب تمہیں توحید کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، تو اب وہ پھر کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہے، تو ان سے کہے گا نہیں، راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ ذالکم، آج کا جو سبق ہے، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ جب ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے۔ تو اب تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اب فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ ہی کا حکم نافذ ہوگا جو سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں میرا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں ایک پیغام جو ہے آپ کی طرف پہنچا دوں۔ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ میں درس قرآن، محض درس قرآن کی تفسیر یا مفسر کہلاؤں، یا کوئی بھی لقب میرے لیے نہیں ہے، واقعی میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے نا، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ لے لے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کے سامنے ہم یہ تو پھر میں رک گیا۔ ہم تو اللہ کے سامنے سر جھکائے نہیں ہیں، نہ جھکاتے ہیں۔ یہاں تو شرک کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ اللہ کی مانو، ہم تو اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ ہمارا مقام تو ذرا بڑا ہوا ہے سر، آپ ذرا محسوس تو کریں نا۔ شرک یہ ہے وہیں یوں شرک کہ کچھ اللہ کی مانو اور کچھ ہم تو اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ مشرک جو ہے وہ برابر کرتا ہے، کوئی اللہ کی مانتا ہے، کوئی ہمارا جو آج کل یہ جو طور طریقہ ہے کہ کسی نے داڑھی چھوڑ دی، یعنی روایتی طور پہ، اور داڑھی کے ساتھ جو آپ مذاق کرتے ہیں، کچھ لوگ تو خشخشی داڑھی پہ اصرار کرتے ہیں کہ خیر ہے اگر ہم، بس داڑھی ہونی چاہیے چاہے وہ خشخشی ہو۔ یہ مختلف قسم کے کھیل تماشے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اس کی میں بحث نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی تو ہم ایک نہیں مانتے، ساری باتیں ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ایک اللہ، تو اللہ کی تو ہم نہیں مانتے، یہ تو یعنی مستند بات یہ ہے، ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا میاں بیوی
شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ہمارا اپنا مزاج ہے، دین کی پیروی ہمارا مزاج نہیں ہے. قرآن کا حکم اور رسول کی اطاعت اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے، جبکہ قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا اس لیے ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ بات میں نے آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں، پھر میں بتا رہا ہوں. دراصل انسان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم ایک خاص اخلاق کو اپنا لو، ایک خاص رویہ، اور وہ ہمیں پھر قرآن بتاتا ہے، اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پہ وہ آپ کو میں امی عائشہ کا واقعہ سناؤں گا کہ ایک آدمی تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا امی عائشہ سے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی جان یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھے، خلق. کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کیسے تھے، کیا مزاج تھا، کیا رویہ تھا. تو جانتے ہیں آپ کہ امی جان نے کیا جواب دیا؟ سائل سے پوچھا اما قرأت القرآن، اے سائل تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. کہا نا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے. میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتاتا ہے، وہی طریقہ پھر اخلاق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنانہ صفات بیان کی ہیں، ان کی سوچ، ان کے کام، ان کی چال. والذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہاؤنا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور بہت سی مطلب یہ ہے، یعنی اخلاق تو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں اور جگہ بجگہ اخلاق، مومنانہ اخلاق. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آخری مضمون ہے. یہ مثال کے طور پہ آغاز قرآن سے آپ لے لیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ابھی تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک زندگی کا طریقہ بتاتا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اب ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہے. ہمیں تو محبت اللہ سے نہیں ہے. یہاں رک جائیں تھوڑا سا. اتباع رسول کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے.
اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، جس سے آپ محبت ہوگی اسی کی طرف آپ کا رخ ہوگا اور اسی کے لیے آپ زندگی گزاریں گے. ہماری محبت دنیا کے ساتھ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا والوں کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اچھا، میں وہ بات کر رہا تھا آپ کو، یعنی ذہن میں رکھے مضمون. اللہ نے اس آیت میں سارے مضمون کو سمیٹ دیا ہے. اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اتباع رسول جو ہے وہ لازم ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا طالب ہو، جو اللہ سے محبت رکھتا ہو. تو اتباع رسول جو ہے پھر اس کے لیے شرط ہو جاتی ہے. میں صرف یہ بات آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی نہیں کی، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اخلاق، میں نے آپ کو کہا اخلاق قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتباع رسول کر لو، فاتبعونی، بس تمہارا دین کامل ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ساری بات آ گئی نا. قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے دین کو کامل کر لیا. تو ایک حدیث میں اور اس ضمن میں سنا دیتا ہوں کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. مزہ چکھا اسلام کا اس نے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین، اسلام بحیثیت دین اس پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. یہ ایمان کا اب یہ الفاظ تو نہیں ہے، اب الفاظ سے کہہ دیں کہ بھئی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، دین کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں. نہیں، عملی طور پہ من رضی باللہ ربن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا. بس میری منزل تو اللہ ہے اور اللہ کے رضا کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی ایک عملی وہ ہے نا. خیر میں وہ اخلاق کی بات کر رہا تھا، اخلاق قرآن کے، اور قرآن کا عملی اخلاق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور یوم آخرت میں کامیابی کا متمنی ہو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے سے تمہارا انکار تھا. دیکھیں یہ آیت کا میں ترجمہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے ترجمے میں نے تھوڑی سی اونچ نیچ کی ہو، لیکن مطلب اس کا یہی ہے. ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے سے کفرتم، انکاری ہیں ہم اپنے عمل سے. زندگی تو میں نے، یہ دیکھیں ہم اعلانیہ ایسا نہیں کرتے، لیکن دین کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نمبر ایک، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نمبر دو. تو پھر تو آپ لازماً اللہ کی، قرآن کی، اللہ کی ہدایت کی، رسول کے اسوے کی آپ کی نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انکار عملی وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا.
اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ خیر ہے تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شرک ہے، واضح شرک ہے، کلیئر شرک ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق ان الحکم الا للہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین واعبدوہ واشکروا لہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ۔ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، باقی تو شرک رہ گیا۔ اللہ کی دیکھیں یہ بہت زیادہ مجھے مشکل ہو رہا ہے، یہ مضمون سمجھانا جو ہے نا بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ہم ساری یہ تاریکی کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، مجھے معلوم ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، عمل کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری باتیں کیسی ہیں، ہمارے رویے کیسے ہیں، یہ سب میرے سامنے ہے۔ تو اللہ معبود واحد یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اللہ کی بندگی، مخلصین لہ الدین، مطالبہ تو یہی ہے، سورہ زمر کا اور سورہ مومن کا یہی مطالبہ ہے، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین۔ مطالبہ تو یہ ہے فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین یعنی زندگی کے اخلاق اسی کے لیے خالص کر لو، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ سارا قرآن دیکھیں توحید کا مطلب ہی یہی ہے۔ باقی تو آپ لوگوں نے اپنے شرک اور توحید کے مسئلے بنائے میں وہ الگ، میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اصل دین ہے، اصل اسلام ہے۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت بھی پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی مرضی، اپنی تعویلات آپ کے سامنے پیش کروں، مجھے تو کوئی غرض بھی نہیں ہے نا، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ عزت کی۔ آپ مجھے پتھروں سے ماریں ٹھیک ہے، گولی مار دیں ٹھیک ہے، میں تو کچھ چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ آپ سے دولت کا، نہ عزت کا، نہ شہرت کا۔ جو بات ہے وہ سمجھیں آپ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا بس، اللہ بس، باقی ہوس، اللہ کے حکم کے علاوہ تو ہوس ہے، خواہشات ہیں آپ کی۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ خواہش، اگر خواہش نفس کی آپ نے پیروی کی تو اب تو گمراہ ہو گئے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سارے قرآن کا یہی مضمون ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی خواہشات نفس سے پاک کر لیا اپنے دل کو، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سنیں جی آیتیں سنیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور سے سنیے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یقین کر لیا کہ میری پیشی ہونی ہے، تو اب کرے گا کیا؟ نہى النفس عن الہویٰ، اپنے نفس کو خواہش سے روک لے گا۔ فإن الجنت ہی المأویٰ، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کے تقاضے پورے کر دیے وہ جنتی ہے۔
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اپنے عمل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو، تم فلاح پانے والے ہو۔ سارا دین اسلام کی بنیاد تو یہی ہے۔ دیکھیں، توحید یا خواہشات نفس کی پیروی، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ یعنی کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور خیر، آپ تو چونکہ اس وقت مجھ سے جواب نہیں دے سکتے، میں آپ کی طرف سے جواب دیتا ہوں کہ ہم تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ساری فکر ظاہر کی ہے۔ آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے۔ نیکی، یہ نیکی نہیں لیکن برائی میں مبتلا ہے۔ برائی کیا ہے کہ آپ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ غور کیجیے۔ بہرحال، اب یہ جو مضمون ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 12 کا، وہ ہمارے لیے ذالکم بأنہ، اب یہ ذالکم کیا، کون مخاطب ہے؟ یہ ہم آج کا مسلمان، کہ ایک اللہ کی بات کی جاتی تو تم زبان سے نہیں عمل سے انکار کر دیتے تھے۔ کہ بات تو ایک ہی ہے نا، کفر زبانی ہو یا عملی ہو، کفر کفر ہے، آپ زبان سے نہ بھی کہیں۔ دیکھیں، اگر یعنی احکامات الہی کا آپ زبان سے انکار نہ کریں لیکن عمل سے انکار کریں، مثال کے طور پہ سود ہے، زبان سے آپ یہ کہیں کہ نہیں سود حرام ہے، لیکن آپ اگر سود لینے دینے میں کوئی یعنی لے بھی رہے دے بھی رہے، جیسے کہ آج پاکستان کا سارا حال ہے، تو آپ زبان سے تو نہیں کہتے۔ میں نے کسی کی بھی زبان سے نہیں سنا، یہ بڑے لیڈران اور یہ جو سود لے دے رہے ہیں اور جنہوں نے سود کے خلاف یعنی سود کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دی ہوئی ہیں، یہ سب لوگ زبان سے نہیں کہتے کہ سود جائز ہے۔ ایک بینک میں گیا تھا، حبیب بینک میں، یہ دور تھا ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس نے کچھ تحریک شروع کی تھی، تو بینکوں نے علامتی طور پہ یہ تمام نام ہٹا دیے تھے اور سودی کھاتوں کا نام ہٹا دیا تھا اور منافع وغیرہ یہ رکھ دیے تھے نام۔ تو وہاں بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک کوئی سرکولر آیا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب وہ تو ماشاء اللہ کا دور تھا، انہوں نے لکھ دیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے سودی کھاتوں کو بند نہیں کیا۔ نفع نقصان کی بنیاد پر وہ جو تھے سودی کھاتے تھے، نام بدل دیا تھا، نام بس وہ نفع نقصان کی بنیاد پر، شرائط وہی تھی۔ بہرحال تو میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے تو ہم نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں، لیکن عملاً کفر میں مبتلا ہیں۔ ہمارا رویہ مشرکانہ، منافقانہ اور کافرانہ رویہ ہے۔ دیکھیں، کافروں کی ایک علامت ہے، علامات ہوتی ہیں، ہر چیز اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، علامات۔ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ بعض اوقات آپ تربوز کو یعنی اس کے پکے یا کچے ہونے کی بعض لوگ اس کو انگلی سے ٹھک ٹھک کرتے ہیں، تو وہ علامات ہوتی ہیں، ایسی آواز آئے تو یہ ہوگا، ایسی آواز آئے تو ایسا ہوگا۔ شہد کی اصلی ہونے کی کچھ علامات، نشانیاں لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اس کو جلاؤ تو نہیں جلے گا، یا وغیرہ وغیرہ، جو بھی علامات کی میں بات کروں، اور میرا کوئی غرض نہیں، علامات ہوتی ہیں۔ تو علامات جو ہے
وہ پتہ بتاتی ہیں کہ چیز کیا ہے. ہمارا عمل، ہماری علامات. دیکھیں کلیئر بات ہے، منزل ہماری دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے کیونکہ یقین نہیں ہے. قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے ہدایت کے طور پہ. محمد رسول اللہ کی پیروی ہم نہیں چاہتے، ان کی زندگی، ان کا جو اسوہ ہے وہ ہم قبول کرنا نہیں چاہتے. کیا آپ کو بتاؤں میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.